ہمارے ساتھ ہمارے آج کے سیشن میں علی اعجاز مرزا بھائی موجود ہیں۔ یہ ایک سوشل ورکر ہے، ٹیک سیوی ہے اور ایک رسپانسبل بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹ بھی ہے، ہمارے ہی کمیونٹی کے ممبر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی سولوشنز ایکسپرٹ بھی ہے، اور یہ ایک ملٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ریسرچر بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کی طرف میں آؤں گا، لیکن یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آج کے سیشن میں علی اعجاز مرزا صاحب ہمارے بیچ موجود ہے اور ہماری جو گفتگو ہوگی اس سے آپ مستفید ہوں گے، ٹھیک اسی طریقے سے جو بھی مجھے سن رہا ہے اور جو آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں جو اس وقت اس سیشن کا حصہ نہیں بھی ہے، آپ یہ میسج ضرور ان تک پہنچائے کہ کوئی بھی ہمارے کمیونٹی ممبر جو کہ کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو، دے آر موسٹ ویلکم۔ اسی طریقے کا سیشن ان کی ڈومین، ان کی ایکسپرٹیز کے اندر ہم لوگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، وہ بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ میرا مین آبجیکٹیو جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسکل ہے، ایکسپیرینس ہے، جو ہمارا نالج ہے، اس کو اپنے ریزیڈنٹس، اپنے فیلو ممبرس کے ساتھ کیسے شیئر کریں، اپنی جو ہماری جو ٹیکنیکس ہے ہمارے پاس، جو اسپیشلائزیشن ہم نے کی ہوئی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس بڑی اچھی انفارمیشن ہے، اس کو کیسے ہم شیئر کریں اپنے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ تو وداؤٹ فردر ڈیو لیٹ می بریفلی ٹیل یو اباؤٹ دا ٹاپکس فار ٹوڈے۔ ہمارے جو آج کے ٹاپکس ہوں گے اس کی طرف آتے ہیں، لیکن اس ٹاپک سے پہلے میں بتا دوں کہ جو ہم نے ایڈ آپ تک پہنچایا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ آج اس سیشن کو جوائن کر رہے ہیں، سیکیورٹی تو ہم سب کی ہی بہت بڑا ایک کنسرن ہے بیسکلی، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ہم اپنی جان، عزت، گھر، مال، ہماری جو ایسیٹس ہے اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف گھر بلکہ ہمارا جو ورک پلیس ہے، دفتر ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کی سیکیورٹی کو کیسے ہم یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو باتیں آج کریں گے بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہے۔ اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% چیزیں ایسی ہے جو کہ بغیر کسی کاسٹ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایڈیشنل کاسٹ انکر نہیں ہونی۔ 10% چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت ون ٹائم کاسٹ اس پہ ہوگی، جو کہ ہم نے بیسکلی یہ جو سیشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم نے پرٹیکولرلی کسی نے ہم کو اسپانسر کیا ہے یا کوئی پیڈ سیشن ہے۔ ہم آپ کو آئیڈیاز دیں گے، آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ انفارمیشن، یہ آئیڈیاز جو ہے آپ گوگل کے ذریعے، مختلف آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سیشن ہے آج کا، یہ کن کے لیے ضروری ہے؟ تو ریزیڈنٹس جو ہمارے ہیں، چاہے وہ ٹیننٹس ہو یا گھر کے مالکان ہوں، جو ہمارے ٹریڈرز بھائی ہیں، حضرات ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ہمارے کمیونٹی کے اندر، جو شاپ کیپرز ہیں، اور اسپیشلی خواتین جو ہوم میکرز ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سویرے ہی مرد حضرات اپنے رزق کے حصول کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، تو موسٹ آف دی ٹائم خواتین گھر میں اکیلی ہوتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، خواتین اکیلی ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ معلومات انتہائی اہم ہے، اور ان کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک پریونٹیو ایکشن کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے، ریز ہو جائے، تو اس کا پراپر وداؤٹ پینکنگ پراپر اس کا ایکشن کیا ہوگا وہ بھی آج انشاءاللہ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر بچے بھی ہماری اس گفتگو کو سن لیں تو بعد میں بڑے ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی جو کمپلیٹ سیفٹی اویئرنیس میکینزم ہے جس میں گھر کے تمام افراد کو یہ انفارمیشن اور یہ معلومات ان کو پتہ ہونی چاہیے، وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے سیشن میں جو چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے ہمارے رسپانسبلٹی۔ تو سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی پرائمریلی ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سیکیورٹی کا رسپانسبل ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنرل سیکیورٹی ٹپس، بہت ہی جنرل باتیں کریں گے تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریفریشر ہو جائے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے جو ڈسکشن پوائنٹ ہوگا، دیٹ از دا یوز آف ٹیکنالوجی فار سیکیورٹی۔ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے، کیونکہ آج کل اتنے الیکٹرانک گیجٹس اویلیبل ہے، تو وہ ہم لوگ کیسے ان گیجٹس، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے شاپس کو، پراپرٹی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ وہیکل سیکیورٹی، یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے۔ بہت سارے ہمارے کمیونٹی میں ایسے گھر ہے کہ آپ کو گاڑی باہر پارک کرنی پڑتی ہے، گھر چھوٹے ہو سکتے ہیں یا کسی کے پاس ایک سے زیادہ گاڑی ہو، کار پوش میں گنجائش نہیں ہو، تو آپ کو
اسٹریٹ میں پارک کرنی پڑتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ ود ان دا کمیونٹی بلکہ آپ اپنی گاڑی کہیں بھی پارک کر رہے ہو تو ہم کیسے ان کو سیکیور بنا سکتے ہیں. ایمرجنسی پریپیئرڈنیس, کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہونے سے پہلے ہم اس کے لیے کیسے تیاری کریں, اپنے آپ کو کیسے تیار رکھیں. اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے ایمرجنسی رسپانس ان دا ایونٹ آف تھیفٹ اور رابری. اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں, اللہ نہ کرے آپ کے پڑوس میں, آپ کے ایریا میں اگر کوئی تھیفٹ یا رابری کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس دوران اور اس کے بعد کون سے ایکشنز ہونے چاہیے ہمارے. اور اس کے بعد ہم کویسچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف جائیں گے جس میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مائکرو فون آپ نے انمیوٹ کرنے ہوں گے, لیکن ون بائی ون. تو ہمارے پاس گوگل میٹ میں ایک آپشن ہے ریز دا ہینڈ, آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کی اسکرین کے اوپر. آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کیو میں چلے جائیں گے اور ون بائی ون جس نے پہلے ہاتھ ریز کیا ہوگا اس کو اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے مائکرو فون کو انمیوٹ کریں اور وہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے ایٹ اینی گیون پوائنٹ, آپ کو اس کنورسیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جس میں آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے, آپ کائنڈلی ایک پیپر کے اوپر نوٹ کر لیں, اپنے موبائل فون پہ اپنے پیپر کے اوپر نوٹ کر لیں تاکہ کویسچن اینڈ آنسر سیشن میں جب ہم جائیں تو آپ کو وہ پوائنٹ یاد ہو اور آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے جو کو اسپیکر ہے علی اعجاز مرزا صاحب, آپ کائنڈلی اپنے آپ کو ذرا بریفلی انٹروڈیوس کر دیں. آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے سیشن میں بولنے کے لیے آپ نے رضامندی ظاہر کی, اپنی ایکسپرٹیز ہمارے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ نے رضامندی ظاہر کی. اور یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کسی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہے تو کائنڈلی ہمیں اپروچ کریں, ہم ڈیفینیٹلی آپ کو اسی طرح کی اپرچونٹی دیں گے. جی علی اعجاز مرزا بھائی, کائنڈلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیں بریفلی تاکہ ہم کنورسیشن کی طرف جائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی بھائی شکیل بریفلی صاحب. انٹروڈیوس کر لیں اپنے آپ کو. جی بالکل بالکل, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت شکریہ جی, مجھے آپ نے مدعو کیا, مجھے آپ نے شرف بخشا کہ میں کچھ اپنے خیالات آپ سے جو ہے وہ شیئر کر سکوں. جہاں تک بات ہے جی میری تعریف کی, میں مانتا ہوں جی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. جی ہماری تعریف, ہمارے رتبے, ہمارے عہدے کسی کام کے نہیں اگر ہم زندگی میں کسی کے کام نہ آئیں تو ادھرے کے دھرے رہ جائیں گے. چاہے میرا عہدہ کچھ بھی ہے, چاہے میں کچھ بھی کرتا ہوں, اگر میں لوگوں کی خدمت نہیں کرتا, اگر میں بندوں کے کام نہیں آتا تو میرا رتبہ, میری عزت یہ کسی کام کی نہیں. اللہ نے اگر آپ کو کسی قابل بنایا ہے تو آپ کو چاہیے, اگر نالج دیا ہے تو اس کو پھیلائیں, کوئی چیز سکھائی ہے تو لوگوں کو سکھائیں. تو یہی میرا ایم ہے جی, اسی کو میں اپنا تعارف سمجھتا ہوں جی, اور اسی کو لے کے اپنے شعبے میں بھی چلتا ہوں اور اپنی کمیونٹی میں بھی چلتا ہوں, اور جہاں جاتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے وہ میرے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچے. تو بحریہ ٹاؤن کا ریزیڈنٹ ہوں جی, رہائشی ہوں. کچھ لوگوں سے غابانہ تعارف ہے, کچھ لوگوں سے ملا ہوا ہوں جو میرے بہت قریب ہیں, حلقہ باب میں ہیں, میرے محلے میں ہیں, میری گلی میں ہیں. وہ مجھے جانتے ہیں, روز ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں. ہاں جی, بلا ناغا. اور جن سے غائبانہ ہے ان سے بھی سلام دعا ہے, اور کچھ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور کچھ جو ہے ان کے ذہن میں شک و شبہات بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نیت صاف ہے جی, لوگوں کی خدمت جو ہے وہ نصب العین ہے جی, اور اللہ کامیاب کرے سب کو, نیت صاف ہونی چاہیے انشاءاللہ. جی جی بہت بہت شکریہ علی بھائی, آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کی بڑی اسپیشل پرسنالٹی ہے اور آپ بہت ملنسار طبیعت کے مالک ہیں اور آپ بہت زیادہ سپورٹیو نیچر رکھتے ہیں. آپ کو جو بھی اپروچ کرے کسی بھی حوالے سے آپ کوئکلی رسپونڈ بیک بھی کرتے ہیں, پوری ڈیٹیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی پرابلمس ٹائملی ریزالو ہو سکے. اچھا, آپ سے ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی فرینک قسم کا کوشچن پوچھنے والا ہوں جی آج جی کے موقع کی مناسبت سے, امید کرتا ہوں مائنڈ نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو ہمارے بحریہ ٹاؤن کے اندر پرٹیکولرلی, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آج کی جو آڈینس ہے اس میں بحریہ ٹاؤن کے باہر کی بھی لوگ ہوں گے کیونکہ ہم بہت سارے کمیونٹیز کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو پرٹیکولرلی بحریہ ٹاؤن کے جو ہمارے دوست ساتھی آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کے نام سے اور آپ کے میسیجز سے بہت سمجھ لے کہ آپ کو جانتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو پارٹیسپیشن آپ کی ہوتی ہے اس سے آگاہ نہیں ہے یا اس سے باخبر نہیں ہے. آپ کی اکثر فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ گروپس میں آپ مختلف قسم کی پوسٹ دیتے رہتے ہیں, اویئرنیس کی پوائنٹ آف ویو سے لوگ کو ایجوکیٹ کرتے ہو, لیکن
کہیں نہ کہیں میں اپنی بات آپ تک مطلب میرے دل کی بات میں کہنا چاہتا ہوں, کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جو یہ میسجنگ کرتے ہیں, مختلف قسم کی پوسٹ لگاتے ہیں, تو لوگوں کے ذہنوں میں کوشچنز آتے ہیں کہ آپ کہیں بی ٹی پی ایل یا ایم ایس ایم کی کوئی ریپرزینٹیٹیو اسپوکس پرسن تو نہیں ہے, کیونکہ نارملی آپ کے جو میسجز ہوتے ہیں وہ ایم ایس ایم کی جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہے یا بی ٹی پی ایل کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید ان کے اسپوکس پرسن ہیں. اس کو ذرا کلیریفائی کیجئے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایسا ہے کہ اویئرنیس کے لیے آپ کو سورس چاہیے, ٹھیک ہے جی. اب سورس کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو اگر میں اسلام آباد پولیس کے پیج سے ان کا کوئی اویئرنیس میسج گروپ میں شیئر کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے میں پولیس کا حصہ ہوں. وہ انہوں نے شیئر کی کہ لوگوں تک پہنچے, میں نے آگے شیئر کر دی کہ لوگوں کا بھلا ہو. تو یہ ایک چین ہے, اسی طرح نظام چلتا ہے, اسی طرح بات سے بات چلتی ہے. تو اب میں کل کو پنجاب پولیس کی کوئی پوسٹ شیئر کر دوں گا تو آپ مجھے کہیں کہ میں پنجاب پولیس کا کوئی پارٹ ہوں, یا ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر میں سیکورٹی کی کوئی نیوز شیئر کرتا ہوں تو آف کورس کسی سورس سے شیئر کرتا ہوں, کہیں نہ کہیں سے تو وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے نا جی. تو اگر وہ سورس اسلام آباد پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, بحریہ سیکورٹی ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ سورس اگر ویلڈ ہے, اتھینٹک ہے, تو وہ چیز آگے جانی چاہیے. جی بالکل علی بھائی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسپیشلی فار دا بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس, ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی ایسا آفیشیل کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے جس پہ کرٹیکل اناؤنسمنٹس اور ان کے جو میموز ہوتے ہیں یا کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ تمام ریزیڈنٹس تک پہنچ پائے. ایسا کوئی چینل, کوئی پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کر سکے, وہ سسٹمیٹک اپروچ ہے ہی نہیں. تو جو چیز رہ جاتی ہے, جو ہم سب کو سمجھنا ہے اس کو, کہ جو سوشل میڈیا ہو گیا, واٹس ایپ گروپس ہو گئے, وہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان کریٹیکل انفارمیشن کو ریزیڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اناؤنسمنٹ شیئر کر دی جاتی ہے اور اس پہ کوئی کوشچن, کراس کوشچننگ ہوتی ہے, تو جو بی ٹی پی ایل ہو گیا, ایم ایس ایم ہو گیا, ایس ٹی این, جو بھی ہمارے یہاں پہ سروس پرووائڈرز ہے, وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو اس پہ رسپونڈ بیک نہیں کرتے ان کوشچنس کو, تو کبھی کبھار آپ ان کو رپلائی کر دیتے ہیں. تو ایسا ایک تاثر جنرل کریٹ ہو گیا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ چیزیں کلیئر ہو جائے کہ آپ کا رول کیا ہے, آپ کی انٹینشن کیا ہے, اور آپ چاہتے کیا ہو. تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ کی انٹینشن بہت کلیئر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ٹائملی پہنچ سکے, اور اس میں کمیونٹی کا ہی بھلا ہے, اس میں لوگ کا بھلا ہے. مطلب آپ نے کوئی کسی کو پروموٹ کرنا یا کوئی کمیشن لینا یا کوئی آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس تو بیچ نہیں رہے ہو, تو الٹیمیٹلی سب کی بھلائی کی اور فائدے کی بات ہوتی ہے. تو اس کو اس طرح کنٹینیو کیجیے گا. اور اگین ونس اگین بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, اور آج کے سیشن کو آپ ہمارے ساتھ کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں آتا ہوں اپنے جو ہمارے ڈسکشن پوائنٹس ہوں گے. سب سے پہلا ڈسکشن پوائنٹ ہے علی بھائی کہ اگر ہم لوگ لسٹ ڈاؤن کریں کہ جو ہمارے گھروں کی, ہمارے مال, عزت, ایسیٹس, پراپرٹی, وہیکلس, یعنی ہمارے جتنی بھی قیمتی اشیاء ہے بشمول ہماری جان, عزت, تو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے تو ان تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ مطلب وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سیکیورٹی الٹیمیٹلی کس کی رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟